بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حمزہ شہباز کی لاہور کے احتساب عدالت میں پیشی ہوئی۔ یہ پیشی ان گزشتہ تمام پیشیوں سے، گزشتہ تمام سماعتوں سے اس لیے منفرد ہے کہ آج کی اس پیشی میں، آج کی سماعت میں نیب کے ملزموں کے لیے، اس کرپٹ مافیا کے لیے، قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کے لیے آج ایک تاریخی عزت افزائی کی گئی ہے ان مجرموں کی، ان چوروں کی، ان ڈاکوؤں کی۔ گزشتہ پیشی کے اوپر حمزہ شہباز کا پولیس حکام 4 گھنٹے سے زائد جیل کے باہر انتظار کرتے رہے، لیکن وہ پولیس حکام کے ساتھ پیشی کے لیے جیل سے باہر نہ آئے۔ وجہ یہ بنی کہ گزشتہ پیشیوں پر ان کے لیے بلٹ پروف گاڑی لائی جاتی تھی، لیکن اس پیشی پر ان کے لیے بختر بند گاڑی لائی گئی۔ موصوف کا یہ فرمانا تھا کہ میں بختر بند گاڑی میں کسی صورت نہیں جاؤں گا، میرے لیے ایک لگژری سواری لائی جائے، میرے لیے ایک بلٹ پروف گاڑی لائی جائے، جب تک وہ نہیں آتی میں پیشی پر نہیں جاؤں گا۔ اور وہ اس سماعت پر عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس پر احتساب عدالت کے جج نے بڑا سخت نوٹس لیا اور جیل حکام سے، سیکرٹری داخلہ سے اور پنجاب پولیس کے ذمہ داران سے انہوں نے رپورٹ طلب کی۔ آج جب حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا گیا تو بختر بند گاڑی میں ہی پیش کیا گیا۔ احاطہ عدالت میں نون لیگ کے کارکنوں کی بڑی تعداد جمع تھی۔ انہوں نے جو ان کا پرانا وتیرہ ہے پولیس حکام کے ساتھ، ہاتھا پائی کی، زور زبردستی کی، شور شرابہ کیا، جس پر حالات تھوڑے سے کنٹرول سے باہر ہونے لگے تو رینجرز کو طلب کرنا پڑا۔ رینجرز نے جب ان گلو بٹوں کی خاطر تواضع کی تو یہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور جب عدالت میں پیش کیا گیا تو آج انہوں نے عدالت کے سامنے ایک ڈرامہ کیا۔ ایک چھوٹا سا بیگ انہوں نے پکڑا ہوا تھا اور وہ بیگ لے کر عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت میں سماعت کے دوران دوسرے کیسز کی سماعت جب چل رہی تھی، انہوں نے جج صاحب کے سامنے وہ دعائیاں کھانا شروع کر دیں، اور اس کے بعد انہوں نے جج صاحب سے درخواست کی کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ جو احتساب عدالت کے جج تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ کی باری آئے گی تب آپ اپنی باری میں جو کہنا ہے آپ اپنی باری میں کہہ سکتے ہیں۔ کمرہ عدالت میں نون لیگ کے وکلاء کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ جب حمزہ شہباز کے کیس کی باری آئی اور وہ روسٹرم پر پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، میں کمر درد کا مریض ہوں، مجھے کرونا بھی ہوا، جیل حکام نے میرا کوئی علاج نہ کروایا، آج پھر مجھے بختر بند گاڑی میں لے کر آئے ہیں، بختر بند گاڑی میں سفر کرنے کی وجہ سے میری کمر میں شدید تکلیف ہے، جس کی وجہ سے میں دوائیاں کھا رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا مجھے میڈیسنز کھاتے ہوئے۔ میرے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو، جبکہ میرے خلاف جو جرم ہے وہ وائٹ کالر کرائم ہے، میرے خلاف منی لانڈرنگ اور کرپشن کا جرم ہے، جس کی اتنی سزا نہیں بنتی جتنی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ سب کچھ صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کروا رہے ہیں، فیاض الحسن چوہان کو بھی عدالت میں بلایا جائے۔ اب جب انہوں نے یہ ساری شکایتیں لگا دیں تو اس کے بعد جج صاحب نے پوچھا کہ آپ وہی ملزم ہیں جو گزشتہ پیشی کے اوپر عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، جس پر احتساب عدالت کے پراسیکیوٹر نے کہا جی جناب یہ وہی ملزم ہے جو گزشتہ پیشی کے اوپر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ جب عدالت نے جواب طلب کیا تو جیل حکام نے کہا کہ ہم نے ملزم کو جو پنجاب پولیس ہے ان کے حوالے کر دیا تھا، جیل سے عدالت کے اندر لے کر آنا پنجاب پولیس کی ذمہ داری تھی، لیکن ملزم نے اس وجہ سے انکار کیا کہ چونکہ گزشتہ پیشیوں کے اوپر ان کو بلٹ پروف گاڑی دی جاتی تھی، اس پیشی کے اوپر ان کو بختر بند گاڑی میں لانے کی کوشش کی، تو جس پر ملزم نے کہا کہ جناب میں اس بختر بند گاڑی میں سفر نہیں کروں گا، میری کمر میں تکلیف ہے، جس پر عدالت نے یہ جیل حکام سے اور پنجاب پولیس سے جواب طلب کیا کہ، اور خصوصاً وہاں پر جو وکلاء موجود تھے ان سے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ ملزم کی مرضی کے مطابق، ملزم کی منشا کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق اسے پروٹوکول دیا جائے، اس کی مرضی کے مطابق اسے گاڑی دی جائے، اس کی مرضی کے مطابق اسے سفر کروایا جائے؟ تو ملزم کے اپنے وکلاء نے، کمرہ عدالت میں موجود وکلاء نے اور نیب پراسیکیوٹر نے اور جو پنجاب پولیس کے افسران وہاں پر پیش ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے،
ایسا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا قانون بنتا ہے یا اس طرح کا کوئی رول بنتا ہے تو بننے کے بعد ہم دیکھ لیں گے۔ تو عدالت نے یہ کہا کہ اس مرتبہ ایسا کیا ہوا کہ گزشتہ پیشیوں پر تو آپ بلٹ پروف گاڑی میں لے کر آتے تھے، لیکن اس پیشی پہ بختر بند گاڑی میں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو وہاں پر جو جیل حکام اور پنجاب پولیس کے حکام موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب پہلے ہمیں پرمیشن تھی، ہمیں بجٹ بھی دیا جاتا تھا، ہمیں گاڑیاں بھی دی جاتی تھیں، لیکن اب ہمیں اوپر سے منع کر دیا گیا ہے، ہمیں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے کہ کسی بھی ملزم کے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا، قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ جس پر حمزہ شہباز نے کہا کہ یہ اوپر والا وہی ہے جو منہ پر ہاتھ پھیر پھیر کے کہتا ہے کہ میں تم سب کو دیکھ لوں گا، جو دھمکیاں دیتا ہے یہ سب کچھ وہی کروا رہا ہے۔ جس پر عدالت نے حمزہ شہباز کو کہا کہ آپ خاموش رہیں، آپ گزشتہ پیشی کے اوپر عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ہم اس کے اوپر بھی کارروائی کریں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو پولیس حکام تھے، جو سپرنٹینڈنٹ تھے اور جو ایس پی تھے، ان سے یہ پوچھا کہ آج کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ ملزم نے انکار کر دیا ہو کہ وہ جیل نہیں جائے گا، اس کو مرضی کی گاڑی نہیں ملی؟ تو ایس پی ہیڈ کوارٹر نے جواب دیا کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، پہلی مرتبہ ہوا ہے اور اس کی ذمہ داری جیل پر ہے، ملزم پر ہے۔ جس پر عدالت نے ایس پی ہیڈ کوارٹر جو وہاں پر موجود تھے ان پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور ان کو کہا کہ اگر ملزم آپ سے آگ لگانے کے لیے پٹرول مانگے تو کیا آپ وہ بھی دے دیں گے؟ آپ کے اس طرز عمل سے ثابت ہوا کہ ریاست ناکام ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایس پی کی وہاں پر سرزنش بھی کی، ان کو یہ کہا کہ آپ عدالت میں اس طرح سے پیش ہوئے ہیں جیسے کہ یہاں پر کوئی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوں، آپ نے یہ کف کیوں اوپر کیے ہوئے ہیں؟ جس پر جو ایس پی تھے انہوں نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی اور اس کے بعد حمزہ شہباز نے کہا کہ جناب گاڑی تبدیل کروا لیں تو میں جانے کو تیار ہوں، لیکن عدالت نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے لیے قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، آپ کے ساتھ اور تمام ملزموں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ اب یہ جو فیاض الحسن چوہان کو بلانے کا ڈرامہ تھا وہ بھی ناکام ہو گیا، عدالت نے ان کی وہ درخواست بھی مسترد کر دی اور یہ کہا کہ آج کے بعد ملزم نے اس طرح کے طرز عمل کا مظاہرہ کیا تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اب ملزم نے جو الزام لگایا کہ میرا علاج نہیں کروایا گیا، میں وہاں پر کرونا کے مرض میں مبتلا رہا، میں تکلیف سے تڑپتا رہا، جس پر نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ جناب ہم آپ کو ساری میڈیکل رپورٹس جمع کروا دیتے ہیں، ہم آپ کو پورا ریکارڈ دکھا دیتے ہیں کہ ملزم کو کہاں کہاں ان کو چیک اپ کروایا گیا، کہاں کہاں سے ان کے ٹیسٹ کروائے گئے، کس کس ہاسپٹل سے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو بلا کر ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا۔ جس کے بعد ملزم کے سارے ڈرامے ختم ہو گئے۔ اب جو ان کے والد شہباز شریف نے بیماری کا، کمر درد کا ڈرامہ رچایا تھا، اس کا توڑ بھی جیل حکام نے اور نیب حکام نے نکال لیا ہے۔ آج ان کے لیے میڈیکل بورڈ کی درخواست دے دی گئی ہے، سروسز ہاسپٹل لاہور سے اور جنرل ہاسپٹل لاہور سے ڈاکٹرز کا ایک پینل طلب کر لیا گیا ہے اور وہ پینل ملزم کا معائنہ کرے گا اور ملزم کے تمام تر جو ٹیسٹ ہوں گے، تمام تر جو رپورٹس ہوں گی وہ سرکاری اسپتالوں سے کروائی جائیں گی۔ اب جو قانون کے مطابق سلوک ان ملزموں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بالکل یہی سلوک ان کے ساتھ اگر جاری رکھا تو بہت جلد یہ تکلیف سے، بہت جلد یہ درد سے بلبلائیں گے، چیخیں گے اور لوٹا ہوا جو پیسہ ہے وہ واپس کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ مجھے بہت سارے دوست احباب اور جو ویورز ہیں وہ کمنٹس میں بھی کہتے ہیں کہ ملزموں کو اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، 5 سٹار ان کے لیے جیل ہے۔ آج کی تفصیلات کے بعد اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور کس طرح کی سہولیات ان ملزموں کو جیل میں موجود ہیں۔ اگر اسی طرح ان کے ساتھ قانون کے مطابق عام شہریوں کے برابر اور عام چوروں کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا رہا تو بہت جلد یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں گے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔